السلام علیکم۔ تاریخ، ہسٹری، اتہاس جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ، جس کا کچھ حصہ قرآن کریم میں ذکر ہے اور کچھ حدیث اور تاریخ سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم عراق میں موصول کے مشہور مقام نینوی میں بستی تھی۔ ان کی تعداد قرآن کریم میں 1,00,000 سے زیادہ بتلائی ہے۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر اندر تم پر عذاب آنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم میں اس کا اعلان کر دیا۔ قوم نے آپس میں مشورہ کیا تو اس بات پر اتفاق ہوا کہ ہم نے کبھی یونس علیہ السلام کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، اس لیے ان کی بات نظر انداز کرنے کے قابل نہیں۔ مشورے میں یہ طے ہوا کہ یہ دیکھا جائے کہ یونس رات کو اگر ہمارے یہاں ٹھہرتے ہیں تو سمجھ لو کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے کہیں چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو کہ صبح کو ہم پر عذاب آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام ارشاد خداوندی کے مطابق رات کو اس بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی ایک سیاہ دھوئیں اور بادل کی شکل میں ان کے سروں پر منڈلانے لگا، اور فضا آسمانی سے نیچے ان کے قریب ہونے لگا تو ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہم سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا کہ ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئے اور پچھلے انکار سے توبہ کر لے، مگر یونس علیہ السلام کو نہ پایا تو خود ہی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ اور استغفار میں لگ گئے۔ بستی سے ایک میدان میں نکل آئے، عورتیں، بچے اور جانور سب اس میدان میں جمع کر دیے گئے۔ ٹاٹ کے کپڑے پہن کر نہایت عاجزی کے ساتھ اس میدان میں توبہ کرنے لگے اور عذاب سے پناہ مانگنے میں اس طرح مشغول ہوئے کہ پورا میدان رونے کی آوازوں سے گونجنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور عذاب ان سے ہٹا دیا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا۔ ان کے توبہ اور استغفار کا حال ان کو معلوم نہ تھا۔ جب عذاب ٹل گیا تو ان کو فکر ہوئی کہ مجھے جھوٹا قرار دیا جائے گا، کیونکہ میں نے اعلان کیا تھا کہ 3 دن کے اندر تم پر عذاب آ جائے گا۔ اس قوم میں قانون یہ تھا کہ جس شخص کا جھوٹ معلوم ہو اور وہ اپنی بات پر کوئی گواہی پیش نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ یونس علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ مجھے جھوٹا قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا۔ انبیاء علیہ السلام ہر گناہ سے پاک ہوتے ہیں، مگر انسانی فطرت اور طبیعت سے جدا نہیں ہوتے۔ اس وقت یونس علیہ السلام کو طبی طور پر یہ خیال آیا کہ میں نے خداوندی کے حکم سے اعلان کیا تھا، اور اب میں اعلان کی وجہ سے جھوٹا قرار دیا جاؤں گا، اپنی جگہ واپس جاؤں تو کس منہ سے جاؤں، اور قوم کے قانون کے مطابق مارا جاؤں گا۔ اس رنج و غم اور پریشانی کے عالم میں اس شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر کے چل دیے، یہاں تک کہ بحر روم کے کنارے پر پہنچ گئے۔ وہاں پر ایک کشتی دیکھی جس میں لوگ سوار ہو رہے تھے۔ یونس علیہ السلام کو ان لوگوں نے پہچان لیا اور بغیر کرائے کے سوار کر لیا۔ کشتی روانہ ہو کر جب دریا کے بیچ میں پہنچ گئی تو وہ ٹھہر گئی، نہ آگے بڑھی اور نہ ہی پیچھے ہٹی۔ کشتی والوں نے اعلان کیا، ہماری اس کشتی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکمت ہے کہ جب اس میں کوئی ظالم، گناہ گار یا بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے تو یہ کشتی خود بخود رک جاتی ہے۔ اس آدمی کو ظاہر کر دینا چاہیے تاکہ ایک آدمی کی وجہ سے سب پر مصیبت نہ آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا غلام گنہگار میں ہوں، کیونکہ میں اپنے شہر سے غائب ہو کر کشتی میں سوار ہونا ایک خوف کی وجہ سے تھا، خدا کے حکم سے نہ تھا۔ اس بغیر اجازت کے اس طرف آنے کو حضرت یونس علیہ السلام کی پیغمبرانہ شان نے ایک گناہ قرار دیا کہ پیغمبر کی کوئی نقل اور حرکت بغیر اجازت کے نہیں ہوتی، اس لیے فرمایا کہ مجھے دریا میں ڈال دو تو تم سب اس عذاب سے بچ جاؤ گے۔ کشتی والے اس پر تیار نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے قرعہ اندازی کی تاکہ قرعہ میں جس کا نام نکل آئے اس کو دریا میں ڈالا جائے۔ اتفاقاً قرعہ میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا تو کئی مرتبہ قرعہ اندازی کی۔ ہر مرتبہ خداوند کے حکم کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام کا نام آتا رہا۔ ایک طرف قرعہ میں نام نکال کر دریا میں ڈالے جانے کا سامان ہو رہا تھا، دوسری طرف ایک بہت بڑی مچھلی خداوند کے حکم سے کشتی کے قریب منہ پھیلائے ہوئے لگی ہوئی تھی کہ دریا میں آئے تو ان کو اپنے پیٹ میں جگہ دے، جس کو حق تعالیٰ نے پہلے سے یہ حکم دے رکھا تھا کہ یونس کا جسم جو تیرے پیٹ کے اندر رکھا جائے گا یہ تیری غذا نہیں، بلکہ ہم نے تیرے پیٹ کو اس کا ٹھکانہ بنایا ہے۔ یونس علیہ السلام دریا میں گئے تو فوراً اس مچھلی نے منہ میں لے لیا۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں 40 روز تک رہے۔ یہ ان کو زمین کی تہہ تک لے جاتی اور دور دراز کی مسافتوں میں گھماتی رہتی۔ اس کے بعد اسی حالت میں حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرما لیا اور بالکل صحیح سالم یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے پر ڈال دیا۔ مچھلی کے پیٹ کی گرمی کی وجہ سے ان کے بدن پر کوئی بال نہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب ایک کدو لوکی کا پودا اگا دیا، جس کے پتوں کا سایہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ایک راحت بن گیا، اور ایک جنگلی بکری کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ وہ صبح شام ان کے پاس آ جاتی اور وہ اس کا دودھ پی لیتے۔ اس طرح حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی غلطی پر تنبیہ بھی ہو گئی اور بعد میں ان کی قوم کو بھی پورا حال معلوم ہو گیا۔